بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے کن خاص اشاروں سے نوازا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا دل بار بار درود پاک پڑھنے کو چاہتا ہو؟ درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کے دل کو عجیب سا سکون ملنے لگا ہو؟ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ صرف احساس نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک کی طرف سے خاص اشارے بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم مخاطب ہیں اہل درود لوگوں سے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ خاص آج باتیں ہم نے بیان کرنی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اللہ کے حبیب کا ذکر مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو خاص اشاروں اور علامتوں اور نشانیوں سے نوازتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان نشانیوں اور اشاروں کی جو اکثر ان لوگوں کو ملتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ نشانیاں، کچھ اشارے آپ کو اپنی زندگی میں ضرور محسوس ہوئے ہوں گے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اب آئیے ہم وہ جان لیتے ہیں اہم نشانیاں اور اشارے جو اللہ پاک اپنے حبیب کے ذاکر کو عطا کرتا ہے۔ جب درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ پاک کی طرف سے جو برکتیں آپ کی زندگی میں، آپ کے وجود میں، آپ کی شخصیت میں جو اترتے ہیں ان سے پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہو رہی ہے۔ یہ خاص اشارے انہی کو نوازے جاتے ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ان اشاروں سے نوازا گیا ہے نا تو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا۔ سب سے پہلی نشانی، پہلا اشارہ، پہلی علامت، کائنات کی سب سے بڑی دولت سے آپ کو نواز دیا جاتا ہے۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر جو پہلا اشارہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ملتا ہے وہ ہے دل میں عجیب سکون کا محسوس ہو جانا۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے دل کا سکون، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کرنے والے کو سب سے پہلی اور بڑی دولت سے نواز دیتا ہے اور وہ ہے دل کا سکون۔ درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے دل میں ایک خاص روحانی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے لیکن جیسے ہی درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہو رہی ہے۔ یہ سکون، یہ قلب کا مطمئن ہونا، یہ اطمینان قلب جب آپ کو نصیب ہو جائے نا تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے حبیب کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ درود پاک کی کثرت کا سب سے پہلا اشارہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے دل کا سکون ہے۔ حالات بظاہر جیسے بھی ہونا، جو مرضی ہو جائے، لیکن آپ کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ اہل درود لوگوں کی خاص نشانی ہے۔ جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک درود پاک پڑھا ہے نا وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دل کا سکون ہوتا کیا ہے۔ دوسری بڑی نشانی، دوسرا بڑا اشارہ جو اللہ پاک کی طرف سے اہل درود کو ملتا ہے وہ ہے بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق کا مل جانا۔ اب یہ بہت بڑا اشارہ ہے، بڑی اہم بات، بہت بڑی علامت اہل درود کی زندگی کے اندر۔ جب آپ محبت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا تو پھر اللہ پاک جو آپ کو ایک اشارہ دیتا ہے، اور وہ اس بات کا کہ پھر بار بار آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا خیال آتا ہے یا دل خود بخود درود پاک پڑھنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے،
یہ بہت بڑا اشارہ ہے، اور یہ اہل درود لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کی توفیق ملنا بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر اس درود پاک پڑھنے کی توفیق بار بار آپ کو عطا کرتا ہے، اور اس توفیق کا مل جانا تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خاص طور پر اہل درود لوگوں کے لیے۔ جب آپ نے درود پاک کی کثرت کی تو اس بات کو، اس اشارے کو ضرور سمجھیے گا کہ بار بار پھر آپ کو توفیق مل رہی ہے، اور جو لوگ بلا ناغہ استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں پھر ان کے بختوں کی تو کیا ہی بات ہے، پھر وہ تو کمال ہی کرتے ہیں، اور یہ کمال بھی اللہ رب العزت ان کو نوازتا ہے۔ تیسری نشانی، تیسرا اشارہ جو پھر آپ کو ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی رحمت کا اشارہ جو آپ کو ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے، وہ ہے مشکلات میں آسانی کا پیدا ہو جانا۔ اکثر لوگ یہ تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ درود پاک کی کثرت شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی مشکلات کم ہونے لگتی ہیں، ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں، ان کی تکلیفیں کم کر دی جاتی ہیں، کیونکہ درود شریف قبولیت دعا کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور بے بسی اس کے اوپر ہوتی ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر اس کے نبی، اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کی دعا کو پھر کبھی رد نہیں کرتا۔ اور مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑا اشارہ ہے، کبھی اپنی زندگیوں کے اندر آزما کر دیکھیے گا۔ خاص طور پر اہل درود لوگ ان چیزوں کو ضرور اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے کہ ان کی زندگیوں کو کس طرح سے سہل کر دیا گیا صرف اور صرف درود پاک کی کثرت اور برکت کی وجہ سے۔ چوتھی بڑی نشانی، چوتھا بڑا اشارہ، علامت جو آپ کی زندگی میں پھر ظاہر ہوتا ہے، وہ ہے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بڑھ جانا۔ درود شریف کی کثرت سے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ کا درود پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک آپ کو اس خاص اشارے سے نوازتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، اور وہ اس بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں حضور کی محبت میں اضافہ دیکھا ہے جب انہوں نے درود پاک کی کثرت کی ہے۔ تو یہ حضور کی محبت کا دل میں بڑھ جانا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے، یہ خاص رحمت کی علامت اور نشانی ہے آپ کی زندگی میں اندر۔ اور جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت اور اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن رہا ہے۔ پانچویں بڑی نشانی، اشارہ، علامت جو اللہ پاک اہل درود لوگوں کو نصیب کرتا ہے وہ ہے چہرے پر سکون اور نور کا اتر آنا۔ بعض لوگوں کے چہروں پر ایک خاص سکون اور نور نظر آتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے پر روحانی سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو چہروں پر نور آنا ہے نا، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی علامت، بہت بڑی رحمت کی خاص نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کے چہروں کو پر نور بنا دیتا ہے، اور حضور سے محبت کرنے والا شخص ویسے ہی خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، جس دل میں حضور کی محبت ہوگی نا اس شخص کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ درود پاک کی پھر کثرت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے چہروں کو نور عطا کرتا ہے، ان کے چہروں پر ایک سکون عطا کر دیتا ہے۔ دل میں سکون کا ہونا اور چہروں پر بھی سکون کا ہونا بہت بڑی اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نشانی اور اشارہ ہے۔ چھٹی نشانی
اشارہ علامت وہ ہے دعا کا جلد قبول ہونا۔ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، ان کی یاد میں رہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر آپ جو جو چاہتے ہیں پھر وہ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آپ جو مانگتے ہیں پھر وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم اور فضل ہے اہل درود پر، کہ جب وہ کوئی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی قبول فرماتا ہے۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمتوں کا دروازہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے، زندگی میں برکت آئے، رزق میں وسعتیں عطا کر دی جائیں آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی آپ کو نصیب ہو، اور یہ جو اشارے اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمت کے اشارے، علامتیں، نشانیاں جو ظاہر ہوتی ہیں، یہ آپ کو بھی نصیب ہو، تو پھر درود پاک کی کثرت آج سے ہی کرنا شروع کر دیں، اور بلا ناغہ استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے آپ کو نوازا جائے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور اور گمان بھی نہیں کیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔